پارٹی میں مہمانوں کے آنے کا سلسلہ تاحال جاری تھا۔ کب پارٹی ختم ہوگی اور وہ گھر کب جائے گی، یہ سوچتے سوچتے وہ کب سے الگ تھلگ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی، مہمانوں کا جائزہ لیتی اور پھر کچھ دیر کو نظر جھکا کر خود کو ملامت کرتی کہ اس وقت اس پارٹی میں کیوں کر موجود ہے۔ وجوہات کئی ساری تھی، مگر جن وجوہات کی وجہ سے اس وقت اسے اس وقت کا سامنا تھا، اس کا لباس تھا، اس کی باقی لوگوں میں نہ گلنے ملنے کی عادت تھی، اور شاید اس آزاد یا لوگوں کی پارٹی میں آ کر وہ عبایا میں آ کر شرکت کرتی، جہاں دیگر خواتین نے جدید مغربی لباس پہن رکھے تھے، جن میں بنا آستینوں کے کپڑے، جینز، اسکرٹس اور کچھ میں تو خواتین کی پوری کمر نظر آ رہی تھی۔ تو یقیناً یہ وقت والی ہی بات تھی اس کے لیے۔ اوپر سے شراب اور مکس ڈانس مزید پریشانی کا باعث بن گئی تھی، مگر ہونے کو کیا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب شرکت کر چکی تھی اور پارٹی ختم ہونے سے پہلے اس کا واپس گھر جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ رات کے 11:30 بج چکے تھے اور سردیوں کی راتوں میں اس کا وہاں سے اکیلے نکلنا ممکن نہ تھا، کیونکہ گھر وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر پر دور تھا۔ وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے، کیونکہ وہاں رکنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا، مگر پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی رہی کہ یہاں رکنا بہتر ہے، کیونکہ پارٹی جیسی بھی ہے یہاں اس کی ماں اور دونوں بہنیں جو سوتیلی ہی صحیح مگر موجود تھی، اور کچھ دیر میں اس کا باپ بھی میٹنگ سے پارٹی میں شرکت کرنے پہنچ جائے گا۔ تو دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ باہر نکلنے سے یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ اچانک ایک خواب رو نوجوان جس کی عمر لگ بھگ 35 سال کے قریب تھی، وہ ایک بہت ہی مہنگی گاڑی سے اترا اور سب کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ وہ لان میں داخل ہوا جہاں پارٹی جاری تھی اور فردن سب ان سے مل رہے تھے۔ ادھیر عمر عورتیں اس سے اپنے جوان بیٹوں کی تعریف کرواتی اور کچھ ہاتھ ملاتی اور گلے مل لیتی۔ اتنے میں دور سے دیکھا تو اس کی سوتیلی ماں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو اس نوجوانوں سے متعارف کروایا۔ دونوں باری باری نوجوان سے گلی ملی۔ عبایا پہنے یہ سب مناظر دیکھ اس نے جھرجھری دی اور نظریں جھکا لی۔ وہ نوجوان سب سے ہوتے ہوئے پارٹی کے میزبان کے پاس پہنچ گئے، جہاں ایک 60 سالہ شخص نے اسے گلے لگایا اور پھر ایک اعلان سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی آج جس انسان کے لیے رکھی گئی ہے وہ ابھی ہمارے بیچ موجود ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کو جانتے ہوں گے، مگر جو نہیں جانتے تو میں تعریف کروانا چاہوں گا۔ یہ ہے مسٹر عدن شیرازی، میرے بہت ہی عزیز اور بڑے بھائی سفیان شیرازی کے اکلوتے بیٹے، جو کہ حال ہی میں امریکہ سے آئے ہیں۔ شیرازی فیملی کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ شیرازی گروپ آف انڈسٹری کا مستقبل اس قابل اور ہونہار نوجوان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آج کی پارٹی اس نوجوان کی آمد پر رکھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پارٹی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آج کی پارٹی عدن شیرازی کے نام۔ اس نے اعلان ختم ہی کیا تھا کہ سب نے تالیاں بجا کر اپنے اپنے گلاس ہوا میں بلند کر کے یک زبان ہو کر کہا، عدن شیرازی کے نام۔ پارٹی باقاعدہ شروع ہوئی۔ وہ ابھی بھی مسلسل صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کا وہ انتظار کر ہی رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کا گلا پیاس کی شدت سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر سے ادھر نظر دوڑائی اور دور اسے اپنے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دکھائی دیے۔ والد کے ہونے سے دل میں ایک انجانا سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ ویٹر کو ٹرے گزارتے دیکھ اس نے ٹرے میں سے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی گلاس ہونٹوں سے لگانے لگی، کسی نے زور سے گلاس ہاتھ سے کھینچ لیا اور گلاس پل بھر میں زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ پاس ہی عدن شیرازی گزر رہا تھا کہ گلاس سے اچھلتا ہوا کچھ مشروب اس کے لباس پر گر گیا۔ پاس کھڑی لڑکی جس نے ہاتھ سے گلاس کھینچا تھا کہنے لگی، حلیہ دیکھو اپنا، حلیہ پارساؤں والا اور شراب تک کے لیے ہاتھ نہیں کانپتے، حیرت ہے۔ وہ کھل کر ہنسی تھی۔ شراب؟ مگر میں تو پانی پینا چاہ رہی تھی۔ لفظ شراب سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عدن جو کہ رومال سے بہت ہی نفاست سے اپنے سوٹ کو صاف کرنے میں مصروف تھا، وہ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی عدن کو دیکھا تو اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی۔ ہائے عدن، عدن نے نظر انداز کر دیا اور وہ پریشان حال سی لڑکی سے مخاطب تھا، آپ کو پانی پینا ہے؟ لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی ہچکچائی، مگر عدن نے اسے بہت ہی طریقے سے سمجھایا کہ اتنی سردی میں پانی سرو نہیں ہوگا، میں اندر کچن سے ہی آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ اندر کچن تک جاتے جاتے عدن سے معلوم کر لیا گیا تھا کہ اس کا نام مہرو ہے اور وہ بہت ہی بڑے بزنس مین چودھری سجاد کی بیٹی ہے۔ کچن میں جا کر اس کے قریب آنے لگا
تو مہرو کو لگا کہ اس نے آ کر غلطی کر دی ہے۔ اسے آہستہ سے مہرو کے گال پر اپنے دونوں انگلیاں رگڑتے ہوئے کہا، مہرو، تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت پیارا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے مسکرائے، گھبراؤ نہیں، میں تھوڑا سا نشے کے اثر میں ہوں، یہ لو پانی پیو۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ مہرو کی جان میں جان آ گئی اور وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا جس وقت اس نے پارٹی میں آنے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ اس وقت سے پچھتا رہی تھی۔ گھر کے ٹی وی لاؤنج میں وہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کی سوتیلی ماں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مہرو کو لگا کہ پھر سے کچھ شکوہ اور شکایت ہوگی، کوئی کام کرنے کو کہے گی یا کوئی بہانہ بنا کر لڑنے کا موقع ڈھونڈا جائے گا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مہرو نے وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی اس کی سوتیلی ماں نے اسے مخاطب کیا، کہاں جا رہی ہو مہرو؟ سوال اس قدر پیار سے پوچھا گیا تھا کہ مہرو کو حیرت ہوئی۔ تھوڑے سے کام کرنے ہیں، اقرا نے کپڑے استری کرنے کو کہا اور پھر حیا کا اسائنمنٹ کرنا ہے، کہہ رہی تھی کہ کل کو چاہیے تو اس لیے۔ چھوڑو سارے کام، ادھر آؤ میری بیٹی، میرے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور میری بات سنو۔ یہ سب مہرو کے لیے بالکل نیا تھا۔ ایسا برتاؤ اس کی سگی ماں کے گزرنے کے بعد اس کے ساتھ گھر میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نوکرانی کی طرح پچھلے 9 سالوں سے بس حکم ہی سنتی آ رہی تھی۔ مگر مہرو کے لیے خوشی کی بات تھی۔ وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہنسی خوشی باتیں کرنے کے بعد جیسے ہی اقرا نے آ کر اسے کپڑے استری کرنے کے بارے میں پوچھا تو جواب میں نفی میں ہونے کی وجہ سے وہ اس پر غصہ کرنے لگی اور اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ مگر اس کی سوتیلی ماں نے مہرو کی سائڈ لی اور اقرا کو تمیز سے بات کرنے کا کہہ دیا، جس پر مہرو مزید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اقرا غصے میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہرو کے ساتھ باتوں باتوں میں وہ پارٹی میں شرکت کی بات بھی کر ڈالی جس کو کسی بھی طریقے سے وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ شام کو جب وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تب ٹی وی لاؤنج میں اقرا اپنی ماں پر غصہ ہو رہی تھی کہ اس نے آج مہرو کی طرفداری کر کے اسے مہرو کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ سب مہرو کو پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے راضی کرنے کی ایک چال تھی جو کہ کامیاب ہو گئی۔ مہرو ایک سادہ لوح اور صاف دل لڑکی تھی جس کو محبت اور شفقت سمجھ رہی تھی۔ وہ سب ایک چال تھی اسے پارٹی میں ساتھ لے جانے کے لیے تاکہ مہرو کی غیر موجودگی میں ان کو لوگوں کی طرح طرح کے سوالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آئی جہاں وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم کھل کر رہ ضرور سکتی تھی۔ 2 دن بعد حقیقت جانتے ہوئے وہ بھی تیار ہوئی اور پارٹی میں شرکت کے لیے، کیونکہ وہ زبان دے چکی تھی اور اب انکار کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ عبایا پہن کر جیسے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، ماں بیٹیوں نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ ساتھ بیٹھی حیا نے کرختگی سے سوال کیا، پارٹی میں عبایا پہن کر کون جاتا ہے؟ وہ دراصل مہرو کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا اور نہ ہی وہ کچھ بتا پا رہی تھی۔ تم کہیں وہاں تبلیغ کے ارادے سے تو نہیں جا رہی؟ سامنے والی سیٹ پر بیٹھی اقرا نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ تینوں نے اس بات پر زوردار کہکا لگایا اور ان کے کہکے کے بیچ دل برداشتہ مہرو خاموش بیٹھی گاڑی کے شیشے میں باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روانہ ہوئی اور پورے راستے وہ لوگ مہرو کا مذاق اڑاتے رہے۔ منزل پر پہنچنے کا وہ 4-5 کلومیٹر کا راستہ اتنے طویل پڑ چکا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئی اور مہرو مذاق بننے سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ مگر پارٹی میں جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک کرب اور اذیت لیے ہوئے تھا جس کی وجہ سے وہ فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارٹی کو گزرے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے مگر مہرو کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پارٹی میں شرکت کرنے اور وہاں پر پیش آنے والے تمام تر صورتحال پر پیش ماری تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ہونے والے سیمینار میں اقرا کو اسپیچ کے لیے تیار کر رہی تھی جس سے اس کی اپنی تیاری متاثر ہو رہی تھی کیونکہ وہ سیمینار کی پریزنٹر تھی، مگر وہ مجبور اور بے بس تھی اور ہر سخت بات
ہر ظلم کو خاموشی سے سہنا ایک واحد راستہ تھا اس گھر میں رہنے کے لیے، کیونکہ ماں اور بہنیں سوتیلی تھیں اور سگے والد کو فرصت نہیں ہوتی تھی تو وہ نظر انداز کرتے تھا۔ اقرا کب سے اسپیچ میں غلطیاں کی جا رہی تھی، بار بار مہرو اسے سمجھا رہی تھی، اس کی غلطیاں ٹھیک کر رہی تھی۔ اقرا، کیا اب تم خود باقی کی تیاری نہیں کر سکتی؟ میری اپنی تیاری متاثر ہوگی۔ اپنی تیاری کی پریشانی میں مہرو کی زبان سے صرف اتنی سی بات نکلنے کی دیر تھی کہ اقرا نے اسے حد تک باتیں سنائی کہ مہرو رونے لگ گئی۔ وہ اقرا کو صفائی دیتی رہی کہ اس کا مقصد ہرگز اسے اگنور کرنا نہیں تھا، مگر غصے اور انا کی جنگ میں سلگتی اقرا با آواز بلند اپنے غصے کا اظہار ہی کیے جا رہی تھی۔ بیچ بیچ میں چند ایک گالیاں بھی سناتی۔ یہ سب مہرو کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اسے فکر اس بات کی تھی کہ باقی سب نے سن لیا تو مزید ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اس لیے مہرو نے ہاتھ جوڑ کر اقرا سے معافی مانگی اور اسے خاموش رہنے کے لیے منت سماجت کرنے لگی، ساتھ ہی یقین دہانی بھی کروا دی کہ وہ آج رات ہر حال میں اقرا کی تیاری کروا دے گی۔ اور رات کافی دیر تک اقرا کو تیاری کرواتی رہی۔ جب اقرا کی تیاری مکمل ہوئی تو فجر کی اذان میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ آرام کرنا یا اپنی تیاری کرنا، ان دونوں آپشن میں کسی ایک کو چننا تھا، اور وہ نیند کی قربانی دے کر جیسے تیسے اس نے تیاری کر ہی لی۔ صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیمپس کے گیٹ پر ایک بڑا سا پینا فلیکس لگا ہوا تھا جس پر عدن شرازی کی تصویر تھی، اور وہ بطور چیف گیسٹ اسے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ کیمپس کی تمام لڑکیوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات تھی، سوائے مہرو کے، کیونکہ عدن شرازی کے ساتھ اس کا پہلا تعارف بہت ہولناک تھا۔ مگر باقی لڑکیاں مہرو سے مختلف تھیں، وہ زیادہ آزاد خیال تھی، اور مہرو کو جو چیز ہولناک لگی تھی وہ سب باقی لڑکیوں کو کول لگتی تھی۔ مہرو ٹھیک اس خوف سے نہیں نکلی تھی کہ دوبارہ اسے اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بطور پریزنٹر اسے عدم شرازی کے لیے مختلف القابات یعنی کہ معزز مہمان وغیرہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ کچھ آدھی ادھوری تیاری کی فکر اور کچھ مہمان خصوصی کا سامنا کرنے کی فکر۔ ان سب کشمکش کے بیچ مہرو سوچتے سوچتے اب مہمان کے آنے کے انتظار میں ہاتھوں میں گلدستہ لیے دیگر طلبہ طالبات کے ساتھ گیٹ تک آ گئی۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ خوبرو امیر زادہ پہنچ چکا تھا، جس کو خوش آمدید کہنے کے لیے مہرو فرنٹ میں کھڑی ہاتھ میں گلدستہ لیے مسکرانے کے پریکٹس کر رہی تھی۔ خوبصورتی کے باعث وہ باقی سب سے الگ تو تھی، مگر باقیوں کے مغربی طرز کے لباس کے مقابلے میں عبایا پہننے کی وجہ سے باقیوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ مگر وہ عبایا پہنے ہوئی لڑکی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک عالیشان گاڑی کیمپس کے اندر آ کر ان کے سامنے رکی۔ گاڑی سے وہ خوبرو نوجوان امیر زادہ نکلا اور سب سے پہلے کیمپس کی نمائندہ مہرو سجاد سے گلدستہ وصول کیا۔ مہرو نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اسے خوش آمدید کہا۔ عدن نے جواباً مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتے دل میں نظر رکھا۔ کیمپس نے سب سے خوبصورت چہرے کا انتخاب کیا ہے۔ مہرو کے اعصاب کے لیے یہ بات برداشت کرنا کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی، اور وہ بھی مہمان خصوصی کو؟ یہ قریباً ناممکن ہی تھا۔ سیمینار شروع ہوا اور وہ تھکے ہوئے الجھے اعصاب کے ساتھ مہرو نے بطور پریزنٹر اپنی ذمہ داری نبھانے کی خوب کوشش کی۔ کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئی، مگر الجھن، کچھ غلطیاں اور اعصابی جنگ کی وجہ سے وہ بہتر نہیں کر سکی۔ اقرا نے اپنی اسپیچ دی جس پر اسے 1 منٹ تک اسٹینڈنگ اویشن ملا، اور یہ سب مہرو کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اقرا اس کی بہن تھی، اسے خوشی تھی اس کی کامیابی کی، مگر لوگوں کی کامیابی کے بیچ وہ خود کہیں کھو گئی۔ اس کی لگی اسپیچ اور اس کی کروائی گئی تیاری کے بدولت لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، مگر اس میں مہرو کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو بخوبی نہیں نبھا سکی تھی، لیکن دل کو یہ تسلی تو تھی کہ اس کی بہن نے کامیابی سمیٹی۔ اقرا نے اسٹیج سے سب کی تالیاں اور اسٹینڈنگ اویشن کے جواب میں شکریہ ادا کرتی رہی، اور جب اس کی نظر مہرو پر پڑی جو اس کی کامیابی پر تالیاں بجا رہی تھی تو ایک فلائنگ کس مہرو کی طرف اچھال دی۔ مہرو کو تو پہلے ہی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر وہ فلائنگ کس کے بغیر بھی خوش تھی۔ اس عمل سے اس کی خوشی مزید بڑھا دی تھی۔ آخر میں جب سیمینار کے اختتام پر مہرو نے مہمان خصوصی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دینا چاہی۔ اب سیمینار کی اختتام میں اسٹیج سے دعوت دینا چاہوں گی ہمارے اور اس کیمپس کے بہت ہی عزیز نوجوان
इंडस्ट्रियलिस्ट इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी अदन शराजी को। महरू की ज़ुबान फिसलने की देर थी कि पूरे हॉल में एक कहका गूंज उठा। सब महरू पर हंस रहे थे। महर को कुछ लम्हे समझ ना रहा था कि वो किस तरह से गलती को सुधारे, लेकिन जब कहके की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो उसे माजरत करके मुखातिब किया। माजरत चाहती हूँ जनाब, अदम शराजी को उस स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। स्टेज से किस तरह उतर कर बैक स्टेज पर आई थी वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन गमज़दा थी और बज़ाहिर रो नहीं रही थी, मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। आंसू आंखों से बाहर निकलने को तैयार थे, मगर उसका जब्त बीच में आ रहा था, जो बचपन से अब तक की सख्तियों की वजह से बहुत पुख्ता हो चुका था। बैक स्टेज भी अदन की आवाज़ सुनाई दे रही थी जब वो डाइस पर आया और कैंपस में तमाम इंतज़ामिया का शुक्र अदा करने लगा। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं शहजादी हूँ। ये बात नहीं कि हाल में कहका गूंज उठा। महरू सब सुन रही थी और दुख की वजह से उसने आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली थी। आप सबको शायद या फिर यकीनन यह हंसी वाली बात लग रही होगी, मगर ये हंसी वाली बात नहीं है, मुस्कुराने वाली बात ज़रूर थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। ऐसा ही है ना। हाल में सुनाटा छा गया। सब तजस्सुस से कभी एक दूसरे को कभी अदर को देखने लगे। महरू भी बैक स्टेज से अब उसकी स्पीच को सुनने लगी। हंसने और मुस्कुराने में फ़र्क है, खासकर जब गलती करने वाले को खुद पता हो कि सामने वाला इंसान मुझ पर हंस नहीं रहा बल्कि मेरी गलती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, तो गलती करने वाला खुद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर मुस्कुराएगा। उसे नदामत नहीं होगी बल्कि अपनी गलती से महफूज होगा और उससे सीखेगा। गलतियाँ बड़ी नहीं होती, हमारे देखने का वो नज़रिया बड़ा होता है जो हमें गलतियों से हर हाल में बचने की कोशिश में लगाता है कि गलती से बचो। हालांकि हम इंसान हैं और हम चाहकर भी गलतियों से नहीं बच सकते। गलतियाँ हमें वो बनाती हैं जो हम बनना चाहते हैं, मगर हम गलती करने से डरते हैं। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। महरू भी अब बैक स्टेज से निकलकर साइड पर लगाई गई कुर्सियों में से एक पर बैठकर वोर्सेस की बातें सुनने लगी। हॉल में मुकम्मल तौर पर सुना था। मैं 25 साल का था जब मुझे शराजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक सीड कंपनी दी गई। मैंने 21 साल में 5 बिजनेस डील्स की और 5 में खसारा हुआ। 3 डील्स से तो हम किसी तरह निकल आए, मगर आखिरी 2 डील्स इतनी बुरी थी कि उसके खसारे से हम निकल ही नहीं सके और कंपनी दिवालिया हो गई। मुझे अपनी फैमिली से बिजनेस से हटा दिया क्योंकि मैंने शराजी ग्रुप ऑफ को इतना नुकसान दे दिया था जैसे आप गाड़ी के 4 में से एक टायर को निकाल दें। मैं अगले 1 साल तक बहुत परेशान रहा। कोई काम था नहीं और फैमिली ने मुझे बिजनेस से दूर रहने का मशवरा दे रखा था। मैं क्या करता, या तो सारी ज़िंदगी आवारागर्दी करता क्योंकि मैं अफोर्ड भी कर सकता था, हाल में कहका गूंजा, और या मैं अपना करियर बनाता। मैंने ठान लिया कि मुझे अपनी सलाहियत साबित करनी है और मैंने अगले 3 साल किसी और कंपनी में काम किया। वहाँ मेरी वो तमाम गलतियाँ आई जो मैंने की थी, वो सब नहीं दोहराया जो खसारे का सबब बना था। मुझे कंपनी में एक अच्छी पोस्ट ऑफर हुई और मैंने मज़ीद 2 और मेहनत की, यहाँ तक कि मुझे CEO की पोस्ट ऑफर हो गई। मेरी फैमिली ने जब ये सब जर्नी देखी तो मुझे शराजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री संभालने की जिम्मेदारी निभाने का कहा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं, मेरा इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू लेगा, जब वो मुतमईन होंगे तब इंटरव्यू हुआ और मुझे इस बार भी मुस्तैद कर दिया। मैंने कहा जो मर्जी हो, मगर शराजी ग्रुप की CEO की पोस्ट तो मेरी ही है क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी काम है। हॉल में एक बार फिर जोर का कहका पूछा। मजाक कर रहा हूँ। इंटरव्यू अच्छा रहा और मुझे बाकायदा लेटर वसूल हुआ CEO पोस्ट का। मैं 34 साल में इस कंपनी की 70 साल की तारीख में नौजवान CEO बना। वो बोलता गया। अगले 50 मिनट तक वो ऐसी स्पीच कर गया कि पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब अगली बार कोई अदन शराजी की जगह अदन शहजादी कहे तो उस पर हंसता नहीं बल्कि खुलूस के साथ मुस्कुरा देना। वह उसमें पूरा हॉल उठकर तालियां बजा रहा था। वो खूबरू नौजवान कैंपस का हीरो बन गया। सब ने उसके साथ सेल्फियाँ बनाई। जाते जाते वो महरू से मिला और महरू ने इतनी शानदार स्पीच पर उसका शुक्रिया अदा किया। महरू मैडम, स्पीच आपकी भी बहुत अच्छी थी। यह अलग बात है कि आपका क्रेडिट किसी और के खाते में चला गया। महरू ने सुनकर हैरत से चौंक गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, इकरा आकर खुशी से महरू के गले में की। मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। वो खुशी से चिल्लाती हुई महरू के गले लग चुकी थी, बिना देखे कि अदन पीछे ही खड़ा है। महरू ने भी खुशी का इजहार किया।
اور اقرا کو عدن کی موجودگی کا بتایا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں خوشی کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی۔ تھینک یو، آپ نے سیمینار کو 4 چاند لگائے۔ اقرا نے ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا۔ آپ سب کی اتنے دنوں کی محنت تھی، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس پہ، عدن نے وضاحت دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اقرا نے عدن کو دعوت دی، جسے عدن نے بظاہر تو قبول کر لی، مگر وہ سوچ کر آ گیا۔ رات کو کھانے کی میز پر اقرا اور حیا نے حسب توقع سیمینار کی باتیں کی۔ مہرو خاموش بیٹھی تھی، بوجھل دل کے ساتھ کھانا کھانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ان کے والدین اقرا کی کامیابی پر خوش تھے، ان کو داد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہرو نے آج عدن شیرازی کو عدن شہزادی کہہ دیا سیمینار میں۔ حیا نے ہنستے ہوئے ان سب کو بتایا۔ یہ سن کر ان کے والدین بھی ہنسنے لگے، اور مہرو کے لیے اب ایک دائرے کی شکل اختیار کر چکا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ کچھ ناکامیابیاں دوسرے کی کامیابیوں کو مانند کر دیتی ہیں۔ مہرو پر سوتیلی ماں نے طنز کیا، جسے حسب معمول مہرو نے مسکرا کر ٹال دیا۔ اقرا نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے حیا کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ عدن کی بات نہیں سنی تھی کیا کہ غلطی ہو جائے تو غلطی پر ہنسنا بہتری نہیں ہے؟ موم اینڈ ڈیڈ، میں نے عدن کو گھر آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ اگلے ہفتے کسی نہ کسی دن فرصت نکال کے آنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ آپ لوگ اس کی تیاری کریں۔ بہت خوب، میں ویسے بھی اسے دعوت دینے کا سوچ ہی رہا تھا، ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں، مگر خیر میری بیٹی نے میرا کام آسان کر دیا۔ گڈ جاب۔ سجاد نے بیٹی کا حوصلہ بڑھایا۔ کھانے کی میز پر آج اقرا کی تعریفیں ہو رہی تھی، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کارنامہ ہی ایسا کیا تھا۔ مہرو کو بھی دلی خوشی تھی، مگر دوسری طرف وہ اپنے ہی آپ میں ویرانیوں کا شکار ہونے لگی۔ اگلے کئی دن مہرو یونیورسٹی سے آ کر گھر کے کام کرتی، اور پھر سیدھا اپنے کام کرنے بعد کمرے میں داخل ہوتی۔ اپنے کمرے تک محدود مہرو کی زندگی میں تبدیلیاں جنم لے رہی تھی، اور ایک تبدیلی تو اس رات اپنی اصل شکل میں نمایاں ہوئی، جب وہ رات کو کمرے میں بیٹھی خالی دماغ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوا اور جب اندر آنے کی اجازت دی تو اقرا اندر آئی۔ مہرو کو پڑھتے دیکھا تو وہ واپس جانے لگی، مگر مہرو نے اسے روک کر اپنے پاس بٹھایا۔ اقرا معمول کی باتیں کرنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہ جانے لگی، مگر مہرو کو لگا کہ اقرا کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ جاتے ہوئے دروازے میں کسی مجسمے کی طرح مانند کھڑی رہی، مگر مہرو سمجھ گئی تھی۔ پھر اس نے بنا کچھ کہے اقرا کو گلے لگا لیا۔ کیا بات ہے؟ اتنا پریشان نہیں دیکھا میں نے تمہیں آج تک، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہرو نے کئی سوال ایک ہی بار میں پوچھ لیے، مگر اقرا سوائے معذرت اور آنسو کی کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ جب کچھ دیر بعد وہ تھوڑی سنبھل گئی تو دل پر بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے اس دن جب سب کو داد دیتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر میری نظر تم پر پڑی، اور سب سے زیادہ خوش تم نظر آئی۔ تمہاری آنکھوں میں خوشی کی وہ چمک جو میری کامیابی میں مجھے نظر آئی، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا اتنے سالوں، میں تمہیں ہمیشہ کی طرح بہتر سے برتاؤ کرتی رہی۔ تمہارا کریڈٹ میرے حصے میں ہے، مگر تم خوش تھی۔ تم نے میری وجہ سے صحیح تیاری نہیں کی، مگر تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اسی الجھن میں تھی کہ میں کس طرح اپنی ندامت کا اظہار کروں، اور آج میں نے سوچا مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں ہر غلطی کے لیے تم سے دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں ہر سختی، ہر غلطی پر نادم ہوں۔ اس سے بیشتر کی اقرا مزید اپنے کیے پر نادامت ہوتی۔ مہرو نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ تم میری بہن ہو، اور ہر بہن کا یہ فرض ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی بہتری کا سوچے، ان کو کامیاب کرے۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں باقی گھر والے مہرو کے ساتھ اقرا کے برتاؤ میں واضح تبدیلی دیکھنے لگے۔ اقرا کو ایک اور بہن مل گئی تھی جسے وہ تب سے نظر انداز کرتی آ رہی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ مہرو جو کہ سب سے بڑی تھی تو دونوں کو ساتھ لے کر چلتی تھی۔ اگلے ہفتے جس دن عدن کی دعوت ہونی تھی اس دن گھر کا سارا کام مہرو کے ذمہ تھا، مگر اس بار اقرا بھی ہاتھ بٹانے میں پیش تھی۔ کھانے بننے سے دعوت کے اختتام تک تمام تر معاملات مہرو نے سنبھالے تھے۔ دوپہر سے وہ تیاری میں لگی ہوئی تھی، اور شام کو جب عدن بلاخر ان کے گھر پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ مہمان کے لیے باقاعدہ پھول سجائے گئے تھے۔
وہ لوگ سب اس کے آگے پیچھے اس کی آؤ بھگت میں یوں سرگرم رہتے ہیں کہ وہ سب سے بچکانہ حرکتیں بھی کر گزرے، مگر عدن کی آنکھیں ایک ہی چہرے کی تلاش میں تھی۔ اسے اس گھر میں مہمان آئے ہوئے قریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اسے ابھی تک وہ دکھائی نہیں دی تھی۔ سجاد نے باتوں باتوں میں بزنس ڈیل کی بھی بات کی، مگر اسے اس وقت عدن کا ذہن کچھ اور ہی ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اور ڈیل کو کمپنی کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کہہ کر موضوع بدل دیا، کیونکہ جس کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اقرا اور حیا دونوں بہت شوق اور تجسس سے عدن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اس کی خادر مدارات میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ان کی ماں دونوں بیٹیوں کی تعریفیں بیان کرتے نہیں تھک رہی تھی، مگر عدن بے چین تھا۔ وہ لمحے گن رہا تھا کہ اتنا وقت گزر گیا مگر ابھی تک مہرو نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گیسٹ روم میں مہرو داخل ہوئی، جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عدن کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ مہرو نے بس اتنا کہہ دیا کہ کھانا لگا دیا ہے، آپ سب ڈائننگ ٹیبل میں تشریف لائے۔ کھانے کی میز پر بھی وہی ساری باتیں ہوئی جس سے عدن تقریباً اکتا چکا تھا، مگر تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ مہرو کھانے کی میز پر بھی موجود نہیں تھی، مسلسل بیٹیوں کی تعریفوں کے پل باندھتی اس ادھیر عمر عورت کے پاس کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ عدن نے موضوع بدلنے کے لیے کھانے کی تعریف کی، مگر عدن اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ خود کو تعریفوں کے ایک اور جال میں گر چکا ہے۔ کھانا اچھا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اقرا نے جو بنایا ہے۔ صبح سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کہ آج خاص مہمان کی دعوت ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ وہ بولتی چلی گئی اور عدن کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی چلا دیا۔ اقرا نے عدن کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے بہانے اسے گھر کی اسٹڈی روم میں لے جانے کی اجازت دی، اور اسٹڈی روم میں وہ کتابوں کے ذخیروں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس بورڈ سی محفل سے کامیابی سے نکلنے کے بعد عدن نے اقرا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کتابوں پر دونوں کے بیچ باتیں ہوئی، اور عدن کو یہ معلوم ہوا کہ ان میں زیادہ تر کتابیں مہرو کی، کیونکہ وہ کتابوں کے بہت شوقین ہے۔ باتوں باتوں میں اقرا عدن کی بہت نزدیک آ گئی، اور عدن ایک رنگین مزاج آدمی جس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزرا، وہ بھی اس حرکت پر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو گیا تھا، اور بات کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے مہرو کے بارے میں پوچھا۔ اقرا نے اسے کچن کی طرف روانہ کیا، جو دوپہر سے کچن میں ہے، اور کھانے سے لے کر باقی تمام انتظامات بھی اسی نے ہی کیا ہے۔ اقرا نے عدن کو کچن کے دروازے پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ 2 منٹ میں وہ اپنے کمرے سے ہو کر آتی ہے۔ کچن میں مہرو دعوت کے بعد برتن مانجنے میں مصروف تھی کہ عدن نے مذاق میں پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلی خوشگوار ملاقات کو ذہن میں رکھتے عدن کو لگا کہ مہرو کا ریئیکشن بہت اچھا ہوگا، مگر جیسے ہی مہرو نے اس کے ہاتھ کو ہٹا کر دیکھا تو ایک عجیب سی ناک واری اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، ساتھ ہی چہرے پر پریشانی کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگے۔ آپ یہاں؟ آپ آ کر ٹی وی لاؤنج میں گیسٹ روم میں بیٹھے؟ یہاں اچھا نہیں لگتا اس طرح مہمانوں کا۔ وہ جانے لگی تھی کہ عدن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا بات تو سنا لڑکی، میں دراصل تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ مہرو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ عدن نے مذاق میں کہا تھا، مگر مہرو کا ریئیکشن بہت سخت تھا۔ وہ ہاتھ کو جھڑک کر اس کے قبضے سے آزاد کر دیا۔ آپ کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ مہمان ہیں اس گھر میں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں رہی، اور نہ تم جیسے نیچ انسان کو تمیز سکھانی مجھے اچھے سے آتی۔ مہرو جیسے ہی کچن سے نکلنے والی تھی، وہاں حیا حیرت سے آنکھیں پھاڑے دونوں کے بیچ ہونے والے معاملے کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو جا چکی تھی، عدن ابھی بھی وہیں کھڑا کچھ شرمندہ سا تھا۔ حیا نے اپنی طرف سے معافی مانگی، مگر باتیں عدن کے دل پر لگ چکی تھی۔ اسے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا، باوجود حیا کے باز بار معذرت کرنے کے۔ مہرو نے بلا وجہ اور ناف سمجھی سے نیا محاذ کھول دیا تھا۔ عدن شیرازی سے ٹکر لینا کتنا مہنگا اسے پڑنے والا تھا، یہ اندازہ شاید مہرو کو خود بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اگلے کچھ دن معمول کے مطابق اچھے گزرے، یعنی جس طرح مہرو گزارتی آئی تھی بچپن سے۔ حیا نے واقعہ کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ جو طوفان برپا ہونا تھا وہ مہرو کے ساتھ بہا لے جاتا، مگر رد عمل تو آنا ہی تھا، اور وہ تب ہی آنا شروع ہوا جس دن اقرا کی عدن کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں حادثائی ملاقات ہوئی۔ اقرا نے اس دن اچانک چھوڑ کر جانے کی وجہ پوچھی۔ آپ اس دن اچانک چلے گئے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟
ہم پریشان ہو گئے تھے، تو آپ اپنے گھر سے ہی بے خبر ہیں؟ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ بہتر ہے آپ اپنی بہنوں سے پوچھیں، عدن نے سب اشارتاً کہہ دیا، جو معاملے کی تہ تک جانے کے لیے کافی تھا۔ اقرا نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر مہرو اور حیا سے واقعے کی تفصیل پوچھ لی۔ مہرو خاموش رہی، مگر حیا نے سب واضح کر دیا، اور بغض اور حسد نے کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کر دیا۔ میں کچن میں پانی پینے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مہرو عدن کے ساتھ بہت بڑا سلوک کر رہی تھی۔ وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ پر معذرت کر رہے تھے، مگر مہرو نے اتنی باتیں سنائی کہ عدن کے لیے مزید باہر رکنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے۔ مہرو نے بے کسی سے حیا کی طرف دیکھا، جو پھر فخریہ انداز میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ مہرو جان گئی تھی کہ حیا نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا اور اپنی مرضی کا حصہ منتخب کر کے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ کیا تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے مہرو کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کو برتاؤ کرنا کیا تمہارے نزدیک ٹھیک ہے؟ وہ بھی عدن شیرازی کے ساتھ، جو کہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ہے۔ اگر ان کے ساتھ کس سینس بنتی ہے؟ اقرا نے انتہائی کرختگی سے پوچھا۔ لائن مہرو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ معاملے کو غلط طریقے سے پیش کر دیا گیا تھا۔ اس میں اس کی جھوٹی سی غلطی کو ناقابل یقین حد تک بڑا کر کے پیش کیا گیا تھا، تو جواب سے پہلے بیان کردہ واقعے کو درست کرنا بنتا تھا۔ یہ مہرو کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میرے $3.7 ملین کی بزنس ڈیل ہونے والی تھی۔ اس سب کے بعد کیا وہ ڈیل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، ڈیل تو ہونے سے رہی، مگر تعلقات بھی خراب ہوں گے، جو بزنس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ناگواری سے یہ سب کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، مگر مہرو کے سگے والد نے یہ سب کہا، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیٹی کے ساتھ دراصل ہوا کیا تھا۔ مگر والد کے پیسے اور بزنس کی فوقیت دینے والی بات سے مہرو بہت غمزدہ ہوئی تھی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے بھی جاتے جاتے یہ واضح کر دیا تھا کہ یونیورسٹی جانے سے بہتر ہے سیدھا عدن کے پاس جاؤ اور صرف ایک کی معافی مانگو، اپنے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم کرو۔ اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتی تو کم از کم ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنے کے عادی ہیں۔ تمہیں نہیں پسند تو مت کرو، مگر اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر تم ہماری زندگیاں مزید مشکل مت بناؤ۔ مہرو کے لیے سب کے رد عمل خاصے غمگین تھے، مگر اس کی ماں کو بلا وجہ اس میں گھسیٹا گیا، جس کے مرنے کو بھی تقریباً 14 سال ہونے کو تھے۔ وہ تنہا ناشتے کی میز پر بیٹھی ان ساری باتوں کو سوچ رہی تھی، اور جب اسے خیال آیا کہ وہ کافی وقت سے یہاں بیٹھی اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی ہے، تو اٹھ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آنسو اب شاید آنکھوں میں خشک ہو گئے تھے۔ آنسو سے باوجود اتنے غم و رنج کے ایک بھی آنسو نہ ٹپکا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یا تو وہ بہت میچور ہو گئی ہے، یا اس کی آنکھوں میں موجود پانی کا ذخیرہ خشک ہو چکا ہے، جو ہر غم اور تکلیف میں آنکھوں سے آنسو کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس کا من ہلکا ہو جاتا۔ مگر یہ ہونا بند ہو گیا تھا۔ اب سارا غم و رنج، تکلیف سب اندر جمع ہونے لگا تھا۔ کمرے میں کچھ دوپہر تک بیٹھی ہو بنا کچھ کہے بستر پر پڑی رہی، بے مقصد۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اقرا مہرو کے کمرے میں آئی اور سب یہی سب کچھ سمجھانے لگی، جو صبح ہر فرد سختی سے بتا چکا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اقرا وہی سب دہرا رہی تھی، لیکن لہجے میں سختی کی جگہ نرمی تھی۔ مہرو کے لیے اب عدن کے پاس جا کر معافی مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اقرا نے یہ کہہ کر کہ عدن کو بطور لائف پارٹنر دیکھنے لگی ہے، اس کو کافی سیریس لینے لگی ہے، مہرو پر مزید پریشر بنا دیا کہ وہ جا کر عدن سے معافی مانگے۔ شام 5 بجے کے قریب وہ عدن کے آفس پہنچی۔ عبایا پہنی وہ لڑکی بے حد خوفزدہ تھی کہ اس کے ساتھ عدن جیسا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، خاص کر جب اس کے رحم و کرم پر ہو۔ ریسیپشن پر مہرو کو بتایا گیا کہ عدن تھوڑی دیر پہلے ہی نکل چکے ہیں، آپ کو تشریف لائیے گا۔ مہرو گھر واپس آئی، مگر رات کو جب اسے کھانے کی میز پر بریسلنگ دی گئی تو عدن کی غیر موجودگی کا سن کر مہرو کو جو غصہ سامنا کرنا پڑا فیملی ممبر سے، اس طریقے میں مہرو کا دل کیا کہ وہ بھی عدن کے گھر چال کے اس کے پاؤں پڑ جائے، تاکہ روز روز کی
ذلت ختم ہو۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح مہرو نے یونیورسٹی جانے کی جگہ سب سے پہلے عدن کے آفس کا رخ کیا۔ آپ پہنچ کر اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا گیا کہ عدن کچھ دیر میں آ جائیں گے، مگر 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ریسیپشن نے مہرو کو بتایا کہ عدن ملک سے باہر جا رہے ہیں اور 3 دن بعد آئیں گے۔ 3 دن کی مزید ذلت اور حقارت کو برداشت کرنے کی مہرو میں ہمت نہیں تھی۔ وہ یہاں سے واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بربوجھل قدم جو واپس گھر کی طرف اٹھا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ ابھی تو کل کا غصہ کسی کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اب مزید 3 دن کیسے سب کے غصے کا سامنا کرے گی؟ وہاں نکلتے ایک بزرگ گارڈ نے مہرو کو غمزدہ دیکھ کر وجہ جاننے کی کوشش کی، تو مہرو نے بتایا کہ وہ عدن سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آئی تھی، لیکن اسے بتایا گیا کہ عدن ملک سے باہر جا رہے ہیں اور 3 دن بعد واپسی ہوگی۔ بزرگ گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی صاحب کل پورا دن آفس میں ہی تھے، کل رات 8 بجے کے قریب وہ دفتر سے گھر گئے ہیں اور آج بھی صبح سے دفتر میں ہی ہیں، مگر یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اتنی آسانی سے کہاں کسی سے ملتے ہیں۔ مہرو کا اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ عدن اسے سزا دینا چاہ رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ مہرو اس سے ملے، انتظار کروانا اور پھر بہانہ بنا کر ملاقات ٹال دینا محض ایک پلان تھا جس کا شکار مہرو مسلسل گھر میں موجود لوگوں کے غضب کے نشانے پر تھی۔ مہر نے یونیورسٹی جا کر اقرا کو بتایا کہ 3 دن بعد جس سے یہ دن واپس آتا ہے وہ ہر حال میں معافی مانگ لے گی، ابھی بھی ملک سے باہر ہے۔ اقرا کو اعتماد میں لینے سے 3 دن گھر میں اس قدر کشیدگی ختم تو نہ ہو سکے، مگر اس کی شدت میں کمی ضرور آ گئی تھی۔ 3 دن جیسے تیسے گزرے۔ اگلے روز صبح صبح مہرو عدن کے دفتر پہنچ چکے تھے۔ حسب معمول انتظار کروایا گیا۔ عدن جب گھر آیا اسے دیکھتے نظر انداز کر کے سیدھا اپنے آفس میں داخل ہوا، ریسیپشن سے ملنے کی درخواست کی، مگر مہرو کو بتایا کہ عدن صاحب کا شیڈول بہت بزی ہے، آپ انتظار کیجیے، جیسے وہ فارغ ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ وہ پھر سے انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ انسانیت پر سے مہرو کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ ایک لڑکی جو اپنی غلطی کی معافی کے لیے پچھلے کئی دنوں سے ذلیل ہو رہی تھی، کیا یہ انسانیت ہے؟ ایسے درجنوں سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن جب اسے احساس ہو کہ وہ پچھلے 3 دنوں سے انتظار کر رہی ہے تو پھر سے ریسیپشن پر گئی اور درخواست کی، اور حسب معمول وہی جواب ملا کہ انتظار کیجیے۔ مگر مہرو نے اس بار منت سماجت سے ریسیپشنسٹ کو ایک بار پھر عدن سے بات کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے ٹیلی فون پر کچھ بات رکھی اور مہرو کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ عدن صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ مہرو اندر جانے میں کئی منٹ لگا چکی تھی، جو غالباً چند سیکنڈوں کا فاصلہ تھا، کیونکہ وہ خوف زدہ تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوگا اس کی سوچ سے بھی زیادہ تلخ ہوگا۔ راہ دیری میں ایسا کچھ سوچتے وہ بلاخر ہمت کر کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو عدن کرسی پر بیٹھے، مگر کرسی کی پشت پر سامنے کی طرف تھی، تو عدن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں فکر مت کرو آپ، عدن کی دوستی دیکھی ہے اس نے، مگر نفرت نہیں دیکھی۔ اگلے 2 ہفتے میں اس کی ایسی حالت کر دوں گا کہ اس کو بھاگتا ہوا آ کر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ مہرو فون پر ہونے والی عدن کی باتیں سن کر اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے اور باوجود سردی کے اس کے ماتھے پر پسینہ ظاہر ہونے لگا۔ بات ختم کر کے جب وہ مڑا تو الجھن اور پریشانی سے مہرو کو دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کی ایک غم کی لہر دوڑی۔ جی بتائیں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ نیچ انسان آپ کی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کئی بار تشریف لا چکی ہیں، میں تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ طنز سے شروع ہونے والی گفتگو کے جواب میں مہرو کچھ دیر خاموش نیچے دیکھتی رہی۔ دوبارہ عدن کے پوچھنے اور بلا کچھ کہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نظریں جھکائے دونوں ہاتھ جوڑے۔ مہرو بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کئی بار یہ جملہ دہراتے مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ عدن کو جھٹکا لگا، یوں جیسے اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ وہ جو کھیل کھیلنے لگا تھا، چند ہی روز میں مہرو کو اس حد تک مجبور اور لڑال کر چکا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ مہرو کی بے بسی دیکھ عدن کے اندر کا انسان جاگ گیا تھا۔ پانی کا گلاس مہرو کو تھماتے اسے تسلی دی کہ میری طرف سے کسی قسم کی نفرت کے گلہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے برتاؤ کی وجہ سے میرے اور آپ کے گھر والوں کے تعلقات خراب ہوئے۔ آپ نے جو کیا
آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا جو آپ نے کیا تھا. غلطی میری تھی. مجھے آپ کے اتنا زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے تھا. مہرو کے لیے عدن کا اتنا سلجھا ہوا رویہ بہت حیران کن تھا، اور شاید عدن کے لیے خود بھی. یہ حیرت والی بات تھی، مگر وہ جو کہہ چکا تھا سب دل کی سننے کے بعد کہا تھا. مہرو بہت پرسکون سی ہو کر رہ گئی، مگر رات تک آفس میں اسی کشمکش کے ساتھ بیٹھا رہا. پھر نہ جانے کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا جسے سدھارنے کا اسے خیال تک نہ آیا. مگر وہ جان گیا تھا کہ مہرو کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات ہے. مہرو کی اب گھر میں قیدی والی حیثیت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ عدن پھر سے ان کے گھر آیا اور ایک بات ان سب کو بھی مدعو کیا، اور اپنے گھر اور یوں دونوں خاندانوں کے بیچ تعلقات کافی بہتر ہو گئے. عدن کے مہرو کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی بہت ہی اچھے اور خوشی اخلاق سے ہوتی. عدن میں اب کافی بدلاؤ آ گیا تھا. مہرو کے اس دن آفس میں سامنا کرنے سے اب تک تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے. ان 2 مہینوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عدن میں بہتری آنے لگی تھی. یہ بہتری اس کے ارد گرد لوگوں، خاص کر دفتر اور قریبی دوستوں نے بھی نوٹ کی تھی. مہرو سے ملنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش لیے ہوئے وہ روز سوچا تھا کہ شاید کل کوئی موقع مل جائے. ایک دن شہر کی مین لائبریری میں عدن کتابوں کی تلاش کرتے ہوئے جب لائبریری سے داخل ہوئی تو طلبہ کتاب ڈھونڈ کر کاؤنٹر پر رکھ کر آیا. کاؤنٹر پر کتابیں ایشو ہونے کے ساتھ رکھ دی تو کاؤنٹر پر موجود نمائندے نے بتایا کہ آپ کی ممبرشپ ختم ہو چکی ہے اور یہ کتاب آپ کو ایشو نہیں کی جا سکتی. ممبرشپ ریونیو کرنے میں 2 دن کا وقت لگے گا. عدن نے کتابیں اٹھا کر واپس مطلوبہ شیلف میں رکھنا چاہی. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مہرو سے ملاقات ہو گئی. ہاتھ سے ملاقات کو پسند کے انسان سے تو دن پر بہتر بنانے کا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا. مہرو نے عدن کی لائبریری میں موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا. اس پر عدن نے بتایا کہ یہاں بہت کم آتا ہے کیونکہ وہ قدرت کتابیں خرید کر پڑھنے کا شوقین ہے، مگر جب کوئی مطلوبہ کتاب نہ مل رہی ہو تو لائبریری آنا پڑتا ہے. بہت ہو تو کون کون سی کتابیں لینے آئے تھے آپ؟ دکھائے ذرا. مہرو نے اس کے ہاتھ سے ایک کتاب لی اور اس کو غور سے دیکھنے لگی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کتابیں نہیں لے کے جا سکتا، دراصل میری ممبرشپ ختم ہو گئی ہے تو مجھے کچھ دن چکر لگانا پڑے گا. عدن نے کہا. اوہ تو یہ بات ہے. مہرو نے اسے اپنی ممبرشپ میں کتابیں ایشو کروا کر دے دی تھی. ساتھ ہی مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ واپس کر دیجیے گا، ایسا نہ ہو کتابیں لے کر بیرون ملک ہی نکل جا. مہرو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا. آئیڈیا برا نہیں ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے. باتیں کرتے ہوئے باہر کار پارکنگ میں آ گئے تھے. عدن نے مہرو سے گھر جانے کا سوال پوچھے. مہرو نے بتایا کہ وہ ٹیکسی سے جائے گی. عدن نے ڈرتے ہوئے اسے ڈراپ کرنے کا کہا، جسے مہرو نے قبول کر لیا. گاڑی میں بیٹھے مہرو نے ویسے ہی فیملی بزنس ڈیل کے بارے میں پوچھ لیا. عدن نے بتایا کہ کمپنی کی کمیٹی نے پلان مسترد کر دیا ہے اور اسی ڈیل میں خسارہ ہو گیا کیونکہ مارکیٹ میں اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. تو آپ ڈیل کینسل کیسے کر چکے ہیں؟ مہرو نے بےتابی سے پوچھا تھا. نہیں، ڈیل ہوگی، ضرور ہوگی، خسارہ ہی صحیح، مگر ڈیل میں آنے والا خسارہ کسی کی زندگی اجیرن ہونے سے بچانا زیادہ بہتر ہے نا، اس نے کہا. عدن کی بات پر مہرو سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن کسی کی زندگی کو اجیرن ہونے سے بچانے کے لیے $3.7 ملین کا خسارہ اب کیوں کر رہے ہیں؟ مہرو نے افسردگی سے اس سے پوچھا تھا. مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، آپ کے سب سے ناپسندیدہ شخص کو نقصان ہوگا. کیا آپ یہ دیکھ پائیں گے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. مہرو خاموش بیٹھی باہر طرف بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ گویا ہوئی. ایک چھوٹی سی غلطی جو بہت ہی ذہنی دباؤ میں سرزر ہو چکی تھی، اس کی بنیاد پر آپ نے شاید یہ سمجھ لیا کہ آپ میرے سب سے ناپسندیدہ انسان ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھ میں جتنی خرابیاں تھیں نا، ایک ایک کر کے میں نے سب کو بدل دیا ہے اور اپنے آپ کو بالکل سدھارنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. باتیں کرتے کرتے مہرو کے گھر کے سامنے عدن نے گاڑی روک دی تھی. مہرو نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گئی.
عدن نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نمبرز ایکسچینج کر لیں؟ مہرو مسکرائی اور یہ کہہ کر پلٹ گئی کہ ہاں، آئندہ برا نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے اس پر۔ عدن ہنسا اور مہرو کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چند قدم کے بعد مہرو پلٹ کر آئی، میں آپ کی کامیابی کے بارے میں دعا کروں گی، یہ کہہ کر وہ گھر میں داخل ہوئی، مگر عدن کے دل میں خوشی کا ایک جہاں سا کھل اٹھا تھا۔ اسے سمجھ دیا کہ وہ کیسے اپنی خوشی منائے۔ اگلے ہفتے کمپنی کی کمیٹی کی مخالفت کے باوجود انہوں نے ڈیل سائن کر لی تھی۔ دونوں فیملیز کے تعلقات مزید بہتر ہو گئے۔ ڈیل سائن کرتے وقت عدن نے مہرو کے والد سے اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس تعلق کے رشتے کو بدلنا چاہتی ہے۔ مہرو کے گھر والوں کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ عدن اقرا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے، اور اگلی صبح جب عدن نے گھر والوں کو مہرو کا ہاتھ مانگنے بھیجا تو بظاہر تو انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور کچھ دن مہلت مانگ لی۔ اس دن بات کو ٹال دیا۔ اس کے جانے کے بعد مہرو پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ اقرا، جس کے لیے کچھ عرصہ قبل اس کے تعلقات ٹھیک ہوئے تھے، اس خبر کی وجہ سے مہرو سے سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے بہن کے روپ میں سانپ تک کہہ دیا، اسے اپنی خوشیوں کا قاتل کہا اور نہ جانے کیا کیا، مگر جو ظلم اس کی سوتیلی بہن نے کیا، یہ الزام لگا کر ویسے تو وہ بہت مذہبی بنتی تھی، مگر امیر اور کامیاب لڑکا دیکھا نہیں اور جا کر رنگرلیاں بنانے نکل پڑی۔ ہر طرح کا الزام، ہر طرح کی سختی آج تک مہرو نے برداشت کر لی، مگر اس کے کردار پر سوال اٹھانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور سوال اٹھانے والے بھی کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہی گھر والے تھے۔ معاملہ اب برداشت سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ مہرو سے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ ایک گرلز ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ عدن سے ملنے میں واضح کمی آئی تھی، اور عدن کو بھی تلقین کر دی تھی کہ اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کی اپنی بہن اور ماں کی نظر میں وہ عدن سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہتر ہے کہ بات یہی ختم ہو۔ کچھ دن گزر گئے اور مہرو کی امید ماند پڑنے لگی کہ گھر سے کوئی اسے لینے ضرور آئے گا۔ دن گزرتے گئے، اس کی امیدیں ماند پڑنے لگی اور تنہائی بڑھنے لگی۔ یونیورسٹی چھوڑ کر اب وہ ایک جگہ نوکری کرنے لگی تھی۔ عدن روز اس کی خبر رکھتا، بنا اسے بتائے کبھی کبھار ملنے بھی آ جاتا۔ مہرو نظر انداز کرتی رہی۔ بالآخر عدن نے مہرو کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کو بتایا کہ مہرو نے آج تک گھر کے لوگوں کی خوشی کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے۔ اقرا کو یاد دلایا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے تمہاری تیاری کروائی تھی، کیسے وہ سب کی خاطر بار بار میرے آفس کے چکر لگاتی رہی۔ اس کی غلطی کے لیے جو کچھ اس نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا وہاں تھی، پوچھے اس سے کہ کیا اس کی سارے معاملے میں کوئی غلطی تھی یا نہیں، اور میں آپ لوگوں کو یقین دے رہا تھا کہ آج بھی میں آپ لوگوں کے انتظار میں ایک ایک لمحہ وہ گنتی ہے۔ مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو کچھ پسند نہیں، لیکن آپ سب نے بدلے میں اسے کیا دیا آج تک، سوائے غم، تکلیف اور رنج کی، اور اب تو اس کے کردار تک اچھال دیا۔ اسے واپس لے آئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تک چلا گیا، مگر سب ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرو کے ساتھ ہر قدم پر ایک زیادتی کسی نے کی، اور کبھی اس کی خوشی میں کسی نے نہیں سوچا۔ اقرا نے اگلے دن مہرو کو گھر لانے کا سوچا، اور حیا بھی اس میں اقرا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ان دیکھا دیکھی مہرو کے باپ نے بھی دونوں کا ساتھ دینے کو حامی بن لی، مگر مہرو کی ستیلی ماں نے جانے سے انکار کر دیا، اور تینوں ہاسٹل کے باہر گاڑی میں اترے۔ ہاسٹل دیکھ کر اقرا اور حیا اندر مہرو کو لینے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد تینوں ہنسی خوشی باہر آئے، مگر ان کی آنکھیں الگ تھیں اور تینوں روئی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے باپ کے گلے لگی تھی، تو یوں جیسے وہ کسی دشتے بیاباں کی تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ مہرو کو لے کر وہ گھر آ گئے، اور آتے ساتھ اس کی ستیلی ماں نے جب سے مہرو کا سامنا ہوا تو مہرو کو لگا اب بھی وہی سخت رویہ اپنائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں مہرو۔ یہ بات سن کر مہرو کو دکھ ہوا، مگر جب اندر سے عدن اور اس کے گھر والے آئے تو عدن نے کہا کیونکہ مہرو کی جگہ میرے گھر میں ہے، تو مہرو سمیت سب مسکرانے لگے۔ مہرو پہلی بار اپنی ستیلی ماں کے گلے میں لگی تھی، اور گلے لگتے ہی وہ اپنی سگی ماں کو یاد کر کے رونے لگے، مگر ستیلی ماں نے آج سے مہرو کی ماں ہونے کا حق ادا کرنے کا عہد کیا۔ مہرو کی شادی کی تاریخ طے پائی۔ مہرو نے زندگی میں ایک ساتھ نئی اتنی ساری خوشیوں پر رب کا شکر ادا کیا، اور جہاں مہرو بچپن سے تنہا زندگی گزارتی آئی تھی، آج اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے اپنے گھر والے تو تھے،
ساتھ میں عدن کے گھر والوں سے بھی ڈھیر ساری محبتیں سمیٹنے لگی۔